सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसके सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। सोहबत ताले तुरा ताले कुनत, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत। फ़ारसी में कहा गया है, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देती है और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देती है। सोहबत का बहुत बड़ा असर है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अच्छों के साथ बैठने वाले और बुरों के साथ बैठने वाले की मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई इत्र की दुकान में जाकर आया, इत्र नहीं लगाया लेकिन दुकान में जाकर के आया है तो उसके कपड़े खुशबू से महकने लग जाते हैं। इत्र ना भी लगाए, ये अच्छी सोहबत की अलामत है। अच्छों के साथ बैठेगा, अगरचे वहाँ कोई हिस्सा भी ना लिया लेकिन उस सोहबत की खुशबू उसके जिस्म में आने लग जाएगी। और बुरों की सोहबत में बैठने का असर ये होता है जैसे कोयले की कान में जाके आया या कोयले की दुकान में जाकर आया, काम कुछ भी नहीं किया लेकिन कालिक लग गई, कपड़े मैले हो ही जाते हैं। काम कुछ भी ना करो लेकिन कोयले की कालिक लग ही जाती है। इसी तरह कुछ लोग बुरे लोगों की संगत में बैठते हैं और कहते हैं मैं तो नहीं करता, मैं तो सिर्फ उनके साथ ऐसे ही बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ। नशा तो वो लोग करते हैं, नशा वो लोग करते हैं, चुगली वो लोग करते हैं और बेहयाई की बातें वो लोग करते हैं, मैं तो ऐसे ही टाइम पास करता हूँ। तुम कोयले की कान में जा कर के आ रहे हो, तुम्हारी सोहबत पर असर ज़रूर पड़ेगा। यही कुरान पाक का हुक्म क्या है, कूनू मअस सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। क़यामत के दिन अल्लाह करीम फरमाता है कुछ लोग ऐसे होंगे सिर्फ दोस्ती की वजह से दोज़ख में जा रहे होंगे। 19वें पारे की शुरू की आयतें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कुछ लोग पुकार कर कहेंगे या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश अगर मैं फलां को दोस्त न बनाया होता तो कितना अच्छा होता। अफसोस कर रहा होगा वहाँ पर। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्र, उस दोस्त ने ही मुझे अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दिया, गुमराह कर दिया। सोहबत का बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर है। इसीलिए कहते हैं ना जैसी छाँव वैसा ही वो उसकी परवरिश होती है, उसकी नशो नुमा होती है। और यहाँ तक कि ये तो दुनिया की बात है, सोहबत देखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी जगह घर ले रहे हैं तो ख्याल करते हैं कि आसपास कैसे लोग हैं, ख्याल करते हैं क्योंकि तुम्हारा घर वहाँ है, तुम्हारे बीवी बच्चे रहने वाले हैं, तुम आस पड़ोस का माहौल देखते हो फिर घर लेते हो। और जिसको फ़र्क नहीं पड़ता सोहबत का तो वो तो कहीं कचरे में भी रह जाए। लेकिन सोहबत का असर कितना होता है, अगर किसी बंदे को एहसास है तो वो बहुत सोच समझ करके अपनी नशिस्त का इंतखाब करता है। जब आप घर ले रहे हो तब इसका ख्याल रखते हैं। जब आप कहीं किसी जगह पर बैठ रहे हो तो इस बात का भी ख्याल रखें कि आसपास कौन बैठा है। और सोहबत का असर मैं आपको बताऊं, आप शराब नहीं पीते लेकिन शराबियों के बीच में एक दिन बैठे थे तो आपके ऊपर इसकी तोहमत लगी जाती है। शायद करता होगा, उनके साथ बैठता तो है। तोहमत सिर्फ सोहबत की वजह से लगी, आपने किया कुछ नहीं। नशे के अड्डे पर बैठे हुए थे, नशा किया नहीं लेकिन तोहमत लग गई कि इसको भी शायद उसकी लत लगी होगी क्योंकि इसका उठना बैठना तो उन्हीं लोगों के साथ है। कभी आप ख्याल करते हैं कि सोहबत का कितना ज़्यादा एहतमाम दुनिया में भी होता है। जब रिश्ते की बात आती है, लड़की की तो खूबसूरती उसके घर में जाकर देखते हैं लेकिन लड़के के लिए जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है उसकी सोहबत देखी जाती है। यही देखा जाता है कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, इसकी दोस्ती यारी किसके साथ। इसी पर लोग उसको परख लेते हैं। अगर उसकी दोस्ती यारी अच्छे लोगों के साथ है तो उसका मेयार बुलंद माना जाता है कि नहीं अच्छा लड़का है, खुद भी पाबंद है और उसके दोस्तों में यारों में सब जो है पाबंद लोग हैं, नमाजी लोग हैं, यही कहा जाता है, तारीफ में यही कहा जाता है। और ख़ुद अच्छा है लेकिन अगर गलत संगत में रहता हो तो उसके ऊपर एक धब्बा लग जाता है और यही उसके रिश्ते को तोड़ने का सबब बन जाता है। सब ये कहते हैं नहीं उसकी तो संगत बहुत बुरी है, बुरे लोगों के साथ रहता है। तो आप अंदाज़ा करें कि दुनिया में सोहबत का इतना बड़ा असर है तो फिर आखिरत में इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम होगा, देखा जाएगा। हत्ता कि मरने के बाद
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اپنی میتوں کو جب قبرستان میں دفن کرو تو اچھوں کے بغل میں دفن کرو، یا اپنے لیے تم دفن کی جگہ منتخب کرتے ہو، ویسے تو کسی کو خبر نہیں ہے کہ کون کہاں مرنے والا ہے، لیکن اگر اتفاق ایسا آیا یا وصیت کر رہے ہو تو ایسی جگہ دفن ہونے کی نصیحت کرو جہاں اللہ والے آرام کر رہے ہو۔ کیوں؟ صحبت کا اثر مرنے کے بعد بھی ہے، قبروں کے بعد بھی۔ میں مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصیت کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں، اگر کہیں میرا انتقال ہو جائے سفر کے دوران تو وہیں کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر یا کہیں قریب میں جگہ مل جائے مجھے دفن کر دینا۔ یہ نصیحت، یہ وصیت اپنی زندگی میں کیا تھا، جہاں کہیں اللہ والے ہوں وہاں پر ہمیں دفن کر دیں۔ میرے عزیزوں، آج ہم جو تمنا کرتے ہیں جنت البقیع میں سونے کی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ 10,000 صحابہ وہاں آرام کر رہے ہیں، اولیاء کاملین، سلف صالحین، تابعین وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ میری اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صحبت یہاں پر سب سے پہلے ڈھونڈو، کس کی صحبت میں رہنا چاہتے ہو۔ زندگی کے بہت مختصر دن ہیں، ظاہر سی بات ہے دھوپ میں چلنے والا چھاؤں ضرور ڈھونڈتا ہے، تو چھاؤں دیکھنے کے وقت یہ دیکھنا کہ کون سی چھاؤں لے رہے ہو، گدھے کی چھاؤں یا پھر کسی پھلدار پیڑ کے نیچے آنا پسند کرتے ہو۔ گدھا بھی کھڑا ہے، اس کی پرچھائیاں تو ہوتی ہیں، گدھا اگر کھڑا ہو تو اس کی پرچھائی تو پڑتی، وہاں پہ بھی چھاؤں ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو دھوپ سے بچنے کے لیے یہ چھاؤں لے لوں تو تمہاری سوچ پر اور تمہارے انتخاب پر تو دنیا کہے گی۔ ہاں، اگر تم نے کسی گھر کا سایہ لیا یا کوئی درخت کا سایہ لیا تو کم از کم اتنا تو کہا جائے گا کہ ہاں اس نے سوچ سمجھ کر کے چھاؤں کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن میں جس چھاؤں کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزو، جن صحبتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی اس شارٹ زندگی میں، مختصر زندگی میں اس صحبت کا انتخاب کرو جو صحبت تمہیں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچاتی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہو، اس صحبت کا انتخاب کرو۔ اور اسی لیے جانتے ہیں صوفیاء اکرام نے پیر کا انتخاب کرنا، مرشد کون ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیا رکھا ہے جانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے مرشد اور پیر ایک سایہ ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر کے دل کو قرار آتا ہے، سکون آتا ہے۔ دنیا کی دھوپ، گناہوں کے جھمیلوں سے نکل کر کے جب اپنے مرشد کے سائے میں بیٹھے تو اس کو دل کا قرار آئے۔ لیکن جانتے ہو صوفیاء اکرام نے مرشد تلاش کرنے کے لیے بھی یا پیر ڈھونڈنے کے لیے بھی جو چیز سب سے اہم بتائی ہے وہ کیا ہے؟ یہ علامتیں نہیں رکھی گئی ہیں کہ چہرہ گورا ہونا چاہیے، کپڑے ایسے پہنتا ہو، اتنا لمبا ہو، اتنا ناٹا ہو، اتنا چوڑا ہو، یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں۔ لیکن البتہ یہ کہا گیا ہے، یہ فرمایا گیا کہ مرشد کی تلاش میں تم یہ دیکھو کہ تم صحبت میں اس کے رہنے والے ہو، اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ہو۔ یہ ضرور خیال رکھنا مرشد وہی ہوگا تمہارا جس کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آنے لگے اور اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی طلب بڑھ جائے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، ورنہ صرف ناموری ہے تو پھر تم اس کی صحبت میں جا کر کے بھی کچھ نہیں اٹھا سکو گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی کو قرآن نے کہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ اور سچے کون ہیں؟ دنیا کے سب سے سچے لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کے بعد صدیقین کی جماعت، ان کے بعد شہداء اور صالحین، اولیاء اکرام کی جماعت، یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے صادقین کہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہم تشریح کر رہے ہیں صادقین، لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے بڑا صادق جس کو کفار و مشرکین بھی صادق کہتے تھے وہ میرے رسول کی ذات۔ مکہ کے کفار کیا کہتے تھے رسول اللہ کو؟ امین اور صادق ہی کہتے تھے۔ یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ، میں کہتا ہوں پوری دنیا کا جس کے سچا ہونے پر اتفاق ہے اس کی صحبت کتنی اہمیت رکھتی ہے،
اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤ۔ اب بات آتی ہے رسول کی صحبت کیسے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی ظاہری حیات میں آج نہیں ہے، تو پھر رسول کی صحبت ہم کیسے اختیار کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ملتا ہے کہ پھر امت کے جو اولیاء اکرام ہیں، علماء صالحین ہیں، وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں، ان کی صحبت نبی کی صحبت۔ یہ جو چین ہے اپنے مشائخ سے وابستہ رہنے کی، تو اگر کوئی اس کو دکان سمجھتا ہے تو وہ بے عقل اور بے وقوف ہے۔ علماء اور مشائخ سے جو عوام وابستہ ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اے میرے عزیزو، تمہیں سنتیں اگر سیکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہیں جاننا ہے، یا اب تک تمہارے پاس معلومات آئی ہیں تو کس کے ذریعے سے آئی؟ علماء اکرام کے ذریعے سے آئی۔ تو رسول اللہ کے وہ نائب ہیں اور ان کی صحبت تمہارے لیے نبی کی صحبت ہے۔ اب سنو آگے کی بات، یہ تو میں تمہید کے طور پر آج عرض کیا، اور اب صحبت کا فائدہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ صحبت کا فائدہ، جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ تو یہ محاورہ مشہور ہے، خربوز کو دیکھ کر خربوز رنگ پکڑ لیتا ہے۔ ہاں، یعنی جو اناج ہے، جو نباتات ہے، اس میں اگر یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک پھل دوسرے پھل کو دیکھ کر ویسی رنگ پکڑتا ہے، تو پھر انسان تو انسان ہے، انسان فلیکسیبل ہے، یہ بہت جلدی اڈاپٹ کرتا ہے دوسری چیزیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے شہروں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، گاؤں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، بہت فرق ہے۔ عرب کے بچے کیسے، امریکہ کے بچے کیسے، کیوں؟ بچے کیا ماں کے پیٹ سے سب سیکھ کر کے آئے؟ نہیں، یہ سارا ان کے اوپر صحبتوں کا اثر ہے۔ یہ جس سائے میں رہتے ہیں بچے وہی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب ان بچوں کی بولی جیسے ہی زبان کھلتی ہے، کون سی باتیں کرتے ہیں کون سی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آسمان سے کوئی زبان لے کر کے آئے؟ نہیں، یہ جس سائے کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو جیسا بولتے ہوئے دیکھا ویسی ہی ان کی بھی زبان کھل گئی، وہی جملے، وہی الفاظ، وہی زبان۔ جس گھر میں گالی گلوچ ہو رہی تھی تو بچے کوئی اندازہ نہیں گالی گلوچ کیا ہوتی ہے، لیکن اس کو خیریت سمجھ کر کے گالی ہی دیتا ہے۔ کسی کو وش کرنے کے لیے بھی وہ گالی ہی دیتا ہے، کیونکہ اس نے ماحول ویسا حاصل کیا ہے۔ اور جن بچوں کے گھر دینی ماحول میں ڈھلے ہوئے ہیں، ان بچوں کی زبان پر بھی اثر نظر آتا ہے۔ یہ تو ظاہری اثر ہوا، باطنی اثر بھی بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ جو جس کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی رنگ پکڑتا ہے۔